کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم جس ہستی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی چھپی رستم ہستی تھی اور انشاءاللہ ان سے جانتے ہیں یہ کیسے ریورٹ ہوئے اور کیا ان کی سٹوری ہے۔ تو بغیر کسی دیر سے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عفان بھائی، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عفان بھائی اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں، اب لوگ آپ کو جانتے ہیں، سچ تو نہیں ہے لیکن آپ کا جی صرف نام جانتے ہیں صرف یوٹیوب کی وجہ سے، لیکن آج آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ اپنا نام جی اور جی اپنا تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام عفان تنویر ہے اور میں ضلع لیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک فری لانسر ہوں، آن لائن ورک کرتا ہوں، تو یہی میرا تعارف ہے چھوٹے سے۔ اچھا عفان بھائی آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی میری ایج 24۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا عفان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا ایکس فرقہ کون سا تھا، کس فرقے سے آپ نکلے ہیں؟ جی میرا پہلا فرقہ جو تھا وہ بریلوی تھا، پورا خاندان بریلوی ہے، تو پہلے میں بریلوی تھا، لیکن الحمدللہ اب جو ہے نا وہ اللہ مسلم کا علم کی شکر کتابی ہے۔ وجہ کو۔ اچھا جی عرفان بھائی آپ کی جو مطلب ریورٹ ہونے کی سٹوری ہے یہ بعد میں آپ سے جانتے ہیں، لیکن جو پہلے کی آپ کی سٹوری ہے جو مطلب بریلوی تھے آپ، اس میں آپ کا کیا رویہ تھا، کیسے تھے، کیسے بریلوی، کون سے والے بریلوی تھے آپ؟ ہاں بریلوی، پہلے میں بریلوی تھا، ایک متشدد قسم کا ہی تھا سمجھ لیں، کیونکہ میں پہلے تو میرے مطلب میری زندگی میں دین ایسا کوئی نہیں تھا، آہستہ آہستہ یعنی میں دین کی طرف آیا ہوں۔ وہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں نا ہمارے، جی تو 2015 کی بات ہے، تو تب میں ان کو یعنی یوٹیوب پہ سننا سٹارٹ کیا۔ اصل میں تب میں نے اپنا آن لائن کیریئر بھی سٹارٹ کیا تھا نا فری لانسروں میں، تو یوٹیوب مطلب زیادہ تب میں یوز کرنا سٹارٹ ہوا تھا، تو خادم رضوی صاحب تب یعنی ان کی تقریر آنا سٹارٹ ہوئی تھی نا یوٹیوب پہ، جی تو میں نے ان کو سننا سٹارٹ کیا۔ تو یعنی پہلے مجھے نہیں تھا نہ، میں نماز یعنی اس طرح پڑھتا تھا، امی کہہ دیتی تھی تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں نہ سکتی۔ تو باقی جب خادم حسین رضوی صاحب کو سننا شروع کیا تو دین کی طرف تھوڑا سا یعنی سمجھ لینا ان کے ذوق میں جو بھی یعنی صحیح تھا، یعنی دین کے لیے ایک دل میں جذبہ ہوتا ہے نا، محبت، وہ جی چیز سٹارٹ ہوئی نا۔ تو پھر ان کی تقریر سن کے یعنی وہ بھی ظاہری بات ہے بیچ میں کہتے تھے نماز پڑھا کریں، دین کی طرف آئیں، نبی علیہ السلام سے محبت کریں، یہ وہ یعنی ایک بیسک تھا نا۔ جی تو وہ میں نے کرنا یعنی وہ سٹارٹ کر دیا 2015 میں نا، نماز پڑھنا الحمدللہ تب سٹارٹ کر دی تھی، لیکن ایک قسم کا وہ ریگولر نہیں تھی، جیسے بندہ دل میں بیٹھتی ہے نا بات، یار نماز پڑھنی ہم پہ فرض ہے، بس وہ ایک ان کی بات سنی اور مطلب سٹارٹ کر دی ایک۔ تو جی تو تب میں خادم رضوی صاحب کو زیادہ سنتا تھا، اور سارے جب مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ہمارے سنی ہے، جیسے گھر میں پہلے ظاہری بات بریلوی تھے، تو ہمارے فیملی میں اور جو ہے نا رشتہ داروں میں وہابی بھی ہیں، تو روکا ہوا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ مکھیاں مارتے ہیں جو جیسے ہوتا ہے، اور فیضان کے متعلق نا تو روکا ہوا تھا۔ تو وہ مطلب مجھے آئیڈیا تھا لیکن پورا نالج نہیں تھا فرقوں کے بارے میں نا، تو وہ جب میں نے یوٹیوب پہ دیکھنا سٹارٹ کیا سارے علماء کو، دوسرے فرقے کے میں سننا سٹارٹ کیا، بعد میں خادم رضوی کا زیادہ داری کا دل میں وہ اثر چھوڑ گیا کہ یہی مطلب حق پہ ہے بندہ، سچ بات کرتا ہے، عاشق رسول ہے یہ وہ۔ تو پھر 1.5 سال 2015 سے 16 تک میں یعنی اسی کے ارد گرد راہ جلسے میں جانا آنا، ان کی تحریک کا بھی میں ممبر رہا ہوں جانا فتح پور اپنی سٹی میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب یوٹیوب پہ دوسرے علماء کرام کو سننا سٹارٹ کیا ہے، جب خادم رضوی کے خلاف یا بریلویوں کے خلاف بولتے تھے، تو پھر وہ سن کے مطلب چھوڑ دینی بات کہ بس یہ ہم ہی لگے ہوئے، ہم ہی سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں نا۔ تو باقی گھر میں جو تھا ہمارا پورا بریلوی وہ نظام تھا سارا، امی جو تھی وہ 11ویں شریف ہر مہینے پکاتی تھی، تو میں امی سے پوچھتا تھا یہ کیوں ہے، تو امی کہتی تھی کہ بس اللہ کے نام کی نیاز ہے یا کیسے۔ تو جب مجھے وہ آئیڈیا ہوا نا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یعنی یوٹیوب پہ سننا کہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کیا یہ وہ، تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ ان کے نام کیا۔ پھر میں نے جب یوٹیوب پہ دوسرے علماء بھی سنتا تھا نا، علماء کرام کو جو اہل حدیث تھے، تو وہ اس کو حرام کہتے شرک ہے یہ ہے وہ۔ تو پھر ایسے ہوا کہ 2017 میں جب نا علی بھائی کی جو میں نے ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی نا، تو وہ تھی وہ خادم رضوی کو انہوں نے رپلائی کیا ہوا تھا
ممتاز قادری جو زندہ ہو گیا تھا نا, اس نے خادم رضوی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ زندہ ہو کے اس نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ آپ نے شاید دیکھی ہو. تو اس پہ علی بھائی نے یعنی ان کو خادم رضوی صاحب کو رپلائی کیا ہوا تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, شہید زندہ ہوتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فزیکل زندہ ہوتا ہے نا. تو جب یوٹیوب پہ یہ میرے ویڈیو سامنے آئی تو میں نے انجینئر صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی, تو مطلب دیکھ کے اگنور کر دی, دیکھ لی ظاہری بات, دل پہ وہ لگی تو صحیح لیکن اگنور کر دی کہ یہ ہمارے خلاف ہے نا, چھوڑ دی, تو چھوڑ کے سائڈ پہ کر دی. تو پھر اس کے بعد اصل چینجنگ جو آئی ہے وہ اس کے بعد پھر میرے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ بندے کی لائف بدلتی ہے, وہ یہ تھا کہ میرے نا اوپر جنات کا اثر تھا یا وہم تھا یا جو بھی تھا نا, تو میں رات کو یعنی وہ ڈرنا سٹارٹ ہو گیا تھا نا, یعنی جنات سے ایک قسم کا. تو ظاہری بات بریلوی تھے, امی لوگ ابو لوگ لے گئے بابوں کے پاس کہ دم کرو, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پھپھو نے کروایا, کوئی کہ مامے نے کروایا, تویز کروائے نا. تو ایسے مطلب کئی بابوں کے پاس لے کے گئے, یعنی ایک دو کی بات نہیں ہے یہ, یعنی کم سے کم بھی کوئی 20-25. یہ آپ کے ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ کے نزدیک بھی ایک گاؤں ہے, وہاں ایک بابا تھا, ادھر بھی آئے. یہ سلطان باؤ کے دربار پہ بھی لے کے گئے مجھے. تو وہ جیسے جیسے دم کرتے وہ کہتے ہر کوئی اپنا کہتا کہ اس کی پھپھو نے کیا ہے یہ وہ, ایم ہی مطلب جیسے وہ چھوڑتے ہیں. تو وہ دل میں وہم ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ واقعی یار ہوا ہے میرے ساتھ, کچھ تو ہوا ہے نا. تو وہ میں نے یعنی وہ پہلے تو جیسے بھی ڈرتا تھا, بعد میں وہ وہم سے ڈرنا سٹارٹ ہو گیا. تو رات کو نا, تو اب یہ مطلب رکے ہی نہ, جیسے دم کرواؤں کوئی اثر ہی نہ, میں رات کو پھر ویسے ہی کروں, میرے دن ٹائم بھی ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا نا. اچھا. تو جی, تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بولا یہ تو کوئی نہیں ہے سین. وہ ایسے ہی ہاتھ دیکھتے تھے, میں جاتا تھا, یہ آپ کے ٹوبا ٹیک سنگھ کافی پہنچے ہوئے کہتے تھے, میرے کزن لوگ مجھے لے کے گئے, وہ بھی اس کو ماننے والے ہیں نا پیروں کے. وہ کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. تو میرا ہاتھ دیکھتا کہ وہ کہتا کہ کسی لڑکی کا چکر ہے, پھر یہ کہتا کہ نہیں آپ کی پھپھو کی بیٹی نے کیا ہوا ہے یہ وہ, مطلب ایسی اسے چھوڑنی جو ہوتی ہے اپنی مرضی. تو پھر اچھا دام دے دیتے, تویز وغیرہ دے دیتے. تو جب میں نے یہ حساب لگایا نا کہ 2-3 منتھ گزر گئے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, فائدہ تو ہے نہیں, تو مطلب یوٹیوب پہ میں نے خود اس کا یعنی اس کا علاج, جادو کا علاج یہ وہ سرچ کرنا شروع کیا نا. تو اس پہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پھر پہلے میں نے کلپ دیکھا تھا یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا, اس کا جو ہے نا جادو پہ کافی اچھا کلپ ہے وہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہم آپ کے صرف فوبیا ہوتا ہے, وہ نا وہم ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر علی بھائی کا تو روحانی آپریشن وغیرہ یہ چیزیں نا, تو انہوں نے وہ کافی اتھینٹک چیزیں لگائی ہوتی ہیں اس کے ساتھ کہ نبی الاسلام اس طرح دم کرتے تھے, تو آپ ایسے کیوں, ایسا کچھ نہیں ہوتا نا, آپ دل سے وہم نکالیں. یہ مفتی طارق مسعود اور علی بھائی یہ دونوں کا اس میں کنٹریبیوٹ ہے, کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں نے پھر یہ سوچا کہ یار یہ وہم میں نکال دو نا دل سے ایک دفعہ, جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا. تو مطلب ایسے تو ہو نہیں رہا ٹھیک, کم سے کم اس طرح تو ہوگا نا. تو پھر جب علی بھائی کی یہ میں نے ویڈیوز دیکھی, یہ روحانی آپریشن ٹوپی ڈرامے سارے جو اس کی کافی ویڈیوز علی بھائی ان کے ریلیٹڈ نا, تو یہ دیکھی, تو پھر میرا یعنی اس علی بھائی کی طرف رجحان ہوا کہ یہ بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو اس طرح ایک فقہ حنفی پہ علی بھائی کی ایک ویڈیو تھی, جو فقہ حنفی یعنی مختلف ائمہ کا ان کے بارے میں موقف ہے کہ یہ کس طرح بنی ہے یا کس طرح پھیلی ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ تو کام تو خراب ہے, یعنی ہم تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے, ایک اتھینٹک چیز بندہ کر رہا ہے. لیکن وہ میرا دل ابھی قبول نہیں کر رہا تھا اس کو, یعنی اندر تھا نا, یعنی اس کو یعنی اوپنلی میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا. تو کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے پہلے اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کا تو پتہ تھا ظاہری بات ہے, لیکن اس کی حجت کا نہیں پتہ تھا کہ یار اس کی اگر آیت کو ہم جھٹلائیں گے تو ظاہری بات کافر ہو جائیں گے نا. جیسے عام بندے, جیسے ہم مسلمان ہیں, ہر بندہ ہم کہتے ہیں, تو ان کو صرف قرآن یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس کو ان کی حجت کا یا حدیث کی حجت کا, اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. جی تم جب علی بھائی یہ باتیں کرتے تھے اتھینٹک حدیثوں کے ساتھ, یہ 2018 کی بات ہے, تو میرا دل اس کو قبول تو کر رہا تھا, لیکن میں کہہ رہا تھا یہ ہمارے خلاف ہے, مطلب کیسے مانوں, مطلب اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. پھر آستہ تھا جب علی بھائی کی پھر مطلب میں ریگولر اس کا نا سننا سٹارٹ ہو گیا, تو اس چیز کا مجھے پتہ چلنا سٹارٹ ہوا کہ اصل چیز حجت جو ہے وہ قرآن ہے, حدیث ہے. بخاری کا یا مسلم کی یہ ویلیو ہے, اس کی حدیث جو صحیح ہے اس کو ہم پہ ماننا ہمارے لیے فرض ہے. قرآن کو کوئی آیت ہم اس کا انکار کریں گے تو یہ ہمارے لیے تو ہم کافر بھی ہو سکتے ہیں. یعنی پہلے اس چیز کا مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا, مطلب دین کا صرف بیسک بیس کی پتہ تھا اور کوئی آئیڈیا نہیں تھا. 2016 میں جب میری پہلی ارننگ آئی تھی نا, میں آن لائن کام کرنا سٹارٹ ہوا تھا نا, 2016 میں پہلی ارننگ آئی تھی, تب میں بریلوی تھا نا. تو میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو, گھر والوں کو, یعنی
ये समझा कि ये सारी बात है, पहले दरबार पे जाते थे सुल्तान बाबू हमारे थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो सब घर वालों को रिश्तेदारों को इकट्ठा करके मैं लेकर गया हूँ सुल्तान बाबू दरबार पे, 2 देगे लेके गया हूँ, वहाँ चढ़ाई है कि मेरी पहली अर्निंग हुई है, यानी एक बुजुर्ग के वसीले से ना, कि बाबा फरीद के मतलब बिजली वाली। तो ये सवाल भी जीएम भाई को मैंने भेजा था, क्योंकि मेरी अम्मी या घर वाले यही सिखाते थे कि जब बारिश होती है या बिजली गरजती है तो आपने या बाबा फरीद का शंकर ये पढ़ना है। तो मैं सोचता ये क्या बात हुई, तो ये फिर मैंने अली भाई को ये भेजा था ना, तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तौहीद के रिलेटेड जो अली भाई के क्लिप थे वो सुन के तौहीद कम से कम बेहतर हुई। तो ये तौहीद बेहतर होगी, सारी बात तौहीद सीधी हो जाए, फिर बाकी सब कुछ सीधा जो हो गया। मसाइल है ना वो ठीक हो ही जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ सब कुछ ठीक सही हो जाता है। तो फिर 2019 में जो ना मैं वो पहले गया था, अंदर समझ लें दिल में ही था, लेकिन प्रॉपरली ओपनली जो हुआ ना वो 2019 में यानी हुआ, जब मैंने यानी रफ़ा ज़हन से नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी और मेरे अकायद जो थे वो तौहीद वाले हो गए। फिर मैंने अपने घर में जो था, अम्मी मेरी जो 11वीं पढ़ाती थी, कुंडे ख़त्म जो सारा कुछ होता है, ये सारा कुछ होता था। फिर मैंने अम्मी से पूछा कि ये आप क्यों करती हैं, तो आप अम्मी को मैंने ये कसम दे के पूछा कि आप कसम मैं आपको देता हूँ आप सच बताएं। वो कहते हैं कि ये 11वीं वाले ने भी हार दी थी तो हमारी किस्मत भी बदल जाएगी अगर हम ऐसे देंगे ना, तो इसलिए करते हैं। तो मैंने बोला ये शिरक है, ये अल्लाह के साथ हम शरीक ठहरा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए जानी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ ना करें, आप ये छोड़ दें, तो ये शिरक है। तो अली भाई की वीडियो जो है ना वो मैं अम्मी को भी सुनाना स्टार्ट की और वैसे भी बताया, तो माशाल्लाह अम्मी को भी समझ आ गई। तो फिर हमने ये 11वीं वाला ख़त्म, ये कुंडे ख़त्म, दरूद हर चीज़ यानी ना अपने घर से यानी मैंने ख़त्म करवा दी ना, ये सुनवा के ये चीज़ें ना। शुक्र अल्लाह का। तो इस तरह मेरी अम्मी को भी इस बात की समझ आ गई। जब रफ़ा ज़हन से पहले नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हुआ घर में, तो ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा वो देखते थे कि ये क्या भाभी हो गया है, मतलब अब्बू देखते थे या पहली दफ़ा बहनों ने देखा या अम्मी ने देखा। तो मैंने बोला कि ये नबी इस्लाम की तरीके से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यही सही है, मैंने ये देखा है, रिसर्च की है, तो आप भी ऐसे पढ़ें। तो पहले तो ज़ाहिर बात उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया कि आप पढ़ें, मतलब रोका नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि आप ना करें या कैसे। लेकिन फिर जब आस्ता आस्ता मैं वीडियोस ना, ओली भाई का चैनल भी चल पड़ा था ना टीवी पे ना, वहाँ भी मजलिस चल रही थी, तो वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिया, वो भी अली भाई का चलता रहा। वैसे ही वीडियो कहीं जाना आना गाड़ी में तो वो भी लगा देंगे अली भाई की। तो मतलब मेरी सिस्टर को, अम्मी को भी ये चीज़ें ना क्लिक करना स्टार्ट हो गई थी कि ये हम गलत ट्रैक पे थे जो शिरक के हवाले से थे ना। तो इस तरह फिर मेरी अम्मी और सिस्टर लोगों ने भी रफ़ा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे अब्बू जो हैं वो अभी तक नहीं हुए। वो यानी बरेलवी थे पहले, लेकिन तौहीद के रिलेटेड जो उनका अकीदा है वो काफ़ी हद तक यानी ठीक हो चुका है, ये शिरक का जो एलिमेंट था, लेकिन रफ़ा ज़हन के मतलब अभी तक वो नहीं। अच्छा अफान जी भाई, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताएं। माशाल्लाह एक अच्छा खासा चैनल है, उससे तो आप फिर पैसे भी काफी कमाते होंगे। ये भी ऑडियंस को बता दें कि भाई आप कमाते हैं या बस फीस भी लिल्लाह है सारा। जी, ये चैनल जो था ना वो फिर मैंने 2019 में ही स्टार्ट किया था। वैसे जब मुझे पता चल गया ना खास तौर पे तौहीद के रिलेटेड या बाबों वगैरह को, मतलब जो आपके अंदर तौहीद आ जाती है ना, तो बंदा ये बात अली भाई कि बंदा दिलेर हो जाता है, फिर बंदा किसी की परवाह नहीं करता ना। जी जी। तो पहले मैं ये डरता रहता था कि अगर किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी कर दी या इसकी बात ना मानी, ये मुझे मरवा देगा या नुकसान पहुंचा देगा। मतलब एक अंदर होता है ना कि दाम जो करवाने जाते थे तो वो समझते थे कि ये हमारे अंदर है हर चीज़ ना, हम कर सकते हैं। जी तो फिर मैंने ये जब मैं तौहीद का मेरे अंदर आया ना कि तौहीद सही होगी मेरी, तो फिर मैंने ये सोचा कि यार जो बात मुझे पता चली है ना तो लोगों को ये पता चलनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब मुझे वो दिली तौर पे खुशी हुई थी ना उस वक्त के मैं, मतलब मुझे इतनी बड़ी एक कामयाबी मिली है। तो फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2019 में, वीडियोस लगाना स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। तो मैंने मतलब ऐसे ही अली भाई से सब पूछा भी नहीं था या बात भी नहीं थी, बस ऐसे ही उठा के ना लगानी स्टार्ट कर दी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि अलाउ है या नहीं। तो वो वीडियोस लगाना स्टार्ट की तो अली भाई के नीचे कमेंट्स आते थे वैसे वीडियोस के नीचे ना। तो अच्छा फिर अजीम भाई ने मुझसे रब्ता किया था पहली दफ़ा, अजीम भाई ने मतलब फेसबुक के ज़रिए, तो फिर अली भाई से बात हुई। तो बाकी रहा इससे अर्निंग का, तो अर्निंग इसके नहीं होती भाई, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि लोगों, जैसे मेरी इस्लाह हुई है तो मेरी वजह से अगर किसी और की इस्लाह हो जाए तो शायद मैं अल्लाह ताला यानी इसका अजर दे। बाकी इससे अर्निंग जो है ना वो वीडियो ऐड वैसे ही बंद है, बाकी जो इस पे क्योंकि ये किसी का कंटेंट है यानी अली भाई का ज़रिए का इसका ओनर और है, तो इस पे जो मोनेटाइजेशन है ना वो ऑन नहीं होती, अगर होती भी है 1 मंथ होती है तो वो दोबारा रीयूज में चली जाती है ना।
تو اس سے ارننگ ایز سچ کوئی چکر نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں سے نمبر لے کے کہ ہم نے چینل بنایا ہے تو ہمیں پروموٹ کر دیں, تو ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ارننگ کرنی ہے. میں نے بولا اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے تو پھر آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں, یہ صرف اگر آپ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں, ایویں آپ یہاں ٹائم ضائع کریں گے. بالکل صحیح تو بات. اس سے کوئی ارننگ نہیں ہو رہی اس طرح سے جیسے لوگ یعنی سمجھتے ہیں اکثر, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا عفان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی علی بھائی سے ملاقات ہوئی ہے؟ مطلب آپ ملنے گئے ہیں وہاں پہ, کیا دیکھا آپ نے, کیسا ماحول تھا وہاں کا؟ جی الحمدللہ ایک دفعہ علی بھائی سے ہوئی ہے ملاقات میری. 1 اکتوبر 2020 کو علی بھائی نے تمام یوٹیوبر کو دعوت دی تھی نا, تب آپ نہیں تھے, وہ مسلم اونلی اور باقی لوگ تھے. اچھا اچھا. تو تب میں گیا تھا, ایک دفعہ ہی گیا ہوں ابھی تک. یہاں سے کافی دور ہے اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے نا, تو تب بھی کافی مشکل سے مینج کر کے گیا تھا اپنے کزن کے ساتھ نا. تو ایک دفعہ ملاقات ہوئی علی بھائی سے. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں کا ماحول کیسا تھا علی بھائی سے آپ مطلب وہاں پہ ملے, اور لوگ کیسے وہاں پہ آپ کو نظر آئے, اور کیسا وہ آپ کو مطلب ٹریٹ کرتے ہیں وہاں پہ؟ جی ماحول کافی اچھا تھا. میں فرسٹ ٹائم ایسے گیا تھا تو ماحول اچھا تھا. باقی میرے ذہن میں پہلے یہ بات تھی کہ وہاں سوال نہیں کر سکتے لوگ, یا علی بھائی سے گفتگو نہیں کر سکتے, مل نہیں سکتے, سخت ہوں گے یا اس طرح سے یعنی ذہن میں تھا نا. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, لوگ اپنی مرضی سے سوال بھی کر رہے تھے, یعنی ہر ایک کو موقع علی بھائی دے رہے تھے. ایک ترتیب سے شروع ہو گیا نا کہ آپ جو آپ کے دل میں سوال ہے آپ کر سکتے ہیں. تو سب سوال کر رہے تھے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اسکرپٹڈ سوال ہوں یا علی بھائی کسی سے ملتے ہوں کسی سے ملتے ہوں, یعنی سب سے مصافحہ بھی کرتے ہیں, سیلفی بھی بناتے ہیں اینڈ پہ, تو سب کے سوالات بھی لیتے ہیں. تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. تو علی بھائی سے ملنے کے بعد جو جس چیز سے میں امپریس ہوا ہوں وہ علی بھائی کی فی البدی گفتگو ہے. جو علی بھائی یعنی کوئی بھی کویشچن کرتا ہے اس کا فوری طور پہ ریفرنس کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں. یعنی علی بھائی کو اس ٹاپک پہ جتنی بھی احادیث ہیں آلموسٹ یا واقعات ہیں وہ علی بھائی کے جو ہے نا وہ ذہن میں ہیں. تو جو بھی وہاں سوال کر رہا تھا تو علی بھائی اس کا فی البدی جواب دے رہے تھے, جس سے میرے ساتھ جو کزن تھا وہ بھی یعنی وہ میرے ساتھ تھا, تو وہ بھی امپریس ہوا تھا یار اتنا نالج ہے علی بھائی کے پاس, یعنی وہ فی البدی یعنی اس چیز کا جواب دے دیتے ہیں, جو کہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بعد میں وہ واقعہ بتاؤں گا جو ہے پیر صاحب تھے, تو ان سے جواب نہیں آیا نا اس کا. تو ظاہری بات جواب اس کا اس حساب سے اپنے زوم میں تو ٹھیک ہی ہوتا ہے ہر کسی کا, لیکن وہ بھی نہیں آیا یعنی اس کے پاس. لیکن علی بھائی کا الحمدللہ اتنا نالج ہے کہ وہ کسی بھی ٹاپک پہ جیسے آپ نے آبزرو کیا ہوگا فی البدی گفتگو کر سکتے ہیں. اسی لیے علی بھائی کی ویڈیو جو بھی ہو, کوئی سوال ہو رہا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مثال ہے رفع دین پہ سوالات ہیں تو اس پہ فقہ حنفی جو پوری کور کر دیتے ہیں نا اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہے, تو ایک ٹاپک پہ کافی چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہیں, تو وہ فی البدی گفتگو کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا عفان بھائی یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ سے کوئی چندہ ڈیمانڈ کیا ہو, یا کوئی ایسی چیز آپ کو پیسے پے کرنے کا کہا ہو کہ بھائی یہ بندہ آیا چلو اس سے تھوڑے پیسے بٹور لیتے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی, بلکہ اس سے الٹ تھا کہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ چلیں اتنی دور جانا ہے تو نہ ہی جاؤں. تو علی بھائی کی طرف سے یہ بھی تھا کہ اگر آپ کے کرائے کا مسئلہ ہے, آنے کا مسئلہ ہے, تو وہ بھی ہم ارینج کر دیں گے. اگر یہاں رکنا ہے رات ہوٹل میں کہیں تو اس کا بھی ہم ارینج کر دیں گے, وہ پیسے ہم اپنی طرف سے دیں گے. تو وہاں رواج الٹ ہے, پیر صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ہم چندہ دیکھ کے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ وہاں کھانا بھی ہمیں فری ملا, چائے سموسہ بھی فری ملی, تو یہ چیزیں بھی فری ملتی ہیں, کھانا آپ کو دوپہر کا فری ملتا ہے. اچھا تو اچھا. چندے والا رواج نہیں ہوتا, الٹا ہوتا ہے, وہ خود کھلاتے ہیں. اچھا اچھا. اچھا عفان بھائی جی یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بھائی جو ہے نا وہ بہت متکبر ہیں, اور بڑا مطلب ان میں کوئی میں بہت کرتے ہیں. آپ نے وہاں پہ گئے تھے تو کیا آبزرو کیا ہے, وہ علی بھائی ایسے ہی ہیں, آپ ملتے نہیں ہیں مطلب آسانی سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب نہیں ملتے ہیں, لیکن وہ اس لیے کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ صرف ایک دن یعنی اتوار کے دن ہے, ویسے ہم جائیں ویسے ہم سے ملیں, تو ایسے مینیج کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے نا. یہ بات بھی تو ہے نا کہ میں آپ کے گھر ڈیلی آ جاؤں, جب بندے ایک دن چھوڑ کے آ جائیں تو ایسے بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے ایک دن رکھا ہوا ہے اور وہ فی سبیل اللہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ گلہ ہم کسی اور سے کریں نا, ایک مثال ہم جسے چندہ دیتے ہیں اپنے امام سے کریں, جسے ہم اپنے پیسوں سے تنخواہ دیتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارا یہ گلہ جائز ہے کہ ہم جب آپ سے چاہیں تو ہم ہمیں ٹائم دیں. لیکن علی بھائی کو ہم نہ چندہ دیتے ہیں نہ کوئی ایسی ان کی مدد کرتے ہیں جس کے بدلے میں ہم ان سے ڈیمانڈ کریں. عام طور پہ تو ان کی گفتگو سے یعنی لوگ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں نا. یہاں چند وہ ایک عالم بھی ہیں جو علی بھائی کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, میں تو نام بھی لے لیتا ہوں, ساری بات میرے نام سے کیا مشہور ہونا ہے,
جو حافظ زبیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی لمبی بنائی تھی کہ ملے نہیں ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے میرے ساتھ. جی جی جی. تو اور ظاہری بات ہے آپ جب کھڈا کرنے کے لیے جائیں گے تو کوئی کیوں ملے گا، اس کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. عام عوام وہاں 200 بندہ آ رہا ہے تو علی بھائی ان کو مل رہے ہیں نا، ایک دن رکھا ہوا ہے، اس دن میں 6 سے 8 گھنٹے آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ وہاں آ کے کوئی سوال کریں، علی بھائی سے ملیں، سیلفی لیں، ہر کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہر کسی سے سیلفی لے رہے ہیں. تو کون سا مفتی اور کرتا ہے کسی اور سے لینے کے لیے؟ اگر اس کا موڈ ہو تو وہ لے لے گا، اگر نہیں موڈ ہوگا تو وہ کہے گا پرے جا. تو علی بھائی تو ہمارے یعنی، اور علی بھائی کو ہم اس کے بدلے میں کچھ دے بھی نہیں رہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، دانے دے رہے ہیں، یا کچھ بھی جیسے پیروں کو دیتا ہے بندہ. تو علی بھائی تو اس کے بدلے ہم سے کچھ لے بھی نہیں رہے، صرف اللہ کے لیے یعنی وہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے چاہے وہ تھوڑا کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ غنیمت ہے نا، ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میرے خیال میں ایسا علی بھائی میں کوئی بات نہیں ہے تکبر والی کہ وہ تکبر کرتے ہیں. ایک کانفیڈنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری چیز جو میں بیان کر رہا ہوں وہ حق ہے. تو ظاہری بات ہے وہ خود سے اپنی بات تو بیان نہیں کر رہے ہوتے نا، ساتھ میں ایک چیز آپ کو حدیث بتا رہے ہیں، جو قرآن کی آیت بتا رہے ہیں، تو اس چیز پہ وہ کانفیڈنس رکھ رہے ہیں کہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ حدیث یا یہ قرآن کی آیت حق ہے، یہ سچ ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ کا بزرگ یا آپ کے بابے کی بات باطل ہے. تو اس چیز کو قرآن حدیث کو اس بابے کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے، آپ بابے کو چھوڑ دیں، میری بات مانیں. تو پھر تو علی بھائی واقعی متکبر ہیں اگر تو یہ بات کرتے ہیں کہ میری بات مانو، بابے کی نہ مانو. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات مانو، بابے کی بات نہ مانو، تو پھر قرآن و حدیث با مقابلہ بابا ہوگا. تو پھر وہ متکبر نہیں ہے، وہ ان کا کانفیڈنس لیول ہے جس کانفیڈنس لیول پہ وہ بات کرتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا عفان بھائی، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پیر والا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، وہ رستے میں ہی پیش آیا تھا نا؟ جی جی. جی وہ وہ ذرا تھا تھوڑا سا جب علی، بتائیں وہ کیا ہے. جی جی جی، وہ علی بھائی سے جب ملنے کے لیے آیا تھا نا، تو میرا ساتھ کزن آیا تھا، اس کی گاڑی تھی تو اس کو میں ساتھ لے آیا تھا. تو ہم رات کو پہنچ گئے تھے، یعنی ہم نے سنڈے والے دن وہاں پہنچنا، تو ہفتے کی رات کو یعنی 9-10 بجے نا جیلم کے ساتھ ایک پنڈ دادن خانہ ہے، تو وہاں ان کے جو میرے کزن ہیں نا، ان کے پیر صاحب تھے، پیر فیضل حسن قادری صاحب، تو ان کا جلسہ تھا. تو انہوں نے بھی ان سے ملاقات کرنی تھی، ایک قسم کا جیسے وہ کہیں بھی جائیں نا پیر صاحب سے ملاقات کر لیں، جیسے وہ ان سے ایک فیض مل جائے گا، یا ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ پھر پیر صاحب کے ساتھ ملاقات کر لیں پھر آگے جائیں گے. جب میں نے بولا ٹھیک ہے، یہاں یہیں رک جائیں گے. تو ٹھیک ہے، میں نے بولا ہم وہاں چلے گئے، تو رات وہاں رکے. پیر صاحب کے لیے اسپیشل بیڈ لگا ہوا تھا، ہمیں وہاں نیچے لٹایا. تو چلے ہم لیٹ گئے، ٹھیک ہے، ہمیں ساری بات رات گزارنی تھی. تو صبح اٹھے، وضو کیا، نماز کا ٹائم تھا تو نماز کے لیے گیا. تو پیر صاحب وہاں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں گیا ہوں، تو میں نے ان سے مصافحہ کیا، اسلام کیا. تو انہوں نے، میں نے جب ہاتھ آگے کیا ہے تو انہوں نے مطلب کہا کہ ٹھیک ہے، بس ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، مطلب اسلام نہیں لیا نا. تو مجھے تو ظاہری بات دل میں مطلب غصہ آیا کہ یہ کیسا پیر ہے. پہلے بھی مجھے پتا تھا، لیکن میں ظاہری بات ایک بندے کی احترام تو ہوتا ہے، میں احترام کے دائرے میں تھا. تو اور پیچھے نماز بھی ان کے پڑھنی تھی. پھر تو میں نے نماز پڑھی ہے اور رفع ذہن سے پڑھی ہے، تو الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نکل آئے ہیں. تو رستے میں جو تھا نا، ان کا ایک خلیفہ تھا وہاں پہ، جو آپ کے جیلم، علی بھائی کا شہر ہے نا جیلم، ادھر ان کا جو نا وہ مدرسہ ہے سلطان باؤ کا، ان کے دربار کا نا، ان کا اسکول سسٹم ہے، اسکول بھی ہوتا ہے اور ساتھ مدرسہ بھی ہوتا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا کہ مجھے جیلم تک لیتے جاؤ. تو رستے میں وہ میرے کزن سے باتیں کر رہا ہے کہ پیر صاحب نے میرا انتظام کر دیا. میں رات سے بہت پریشان تھا کہ میں جیلم تک کیسے جاؤں گا. تو پیر صاحب نے دیکھا صبح اٹھے ہیں، پیر صاحب نے انتظام کر دیا. پیر صاحب نے رات ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا انتظام ہو جائے گا، دیکھو گاڑی آ گئی، گاڑی مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر لے کے جا رہی ہے، اور یہ صرف غوث پاک کا کرم ہے، پیر صاحب کا کرم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ایسے ہیں. تو ایسے باتیں کر رہے تھے. تو میں پیچھے بیٹھا تھا گاڑی میں. تو میں نے، وہ بابا جی تھے نا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ غوث پاک کی اس کرم کو تو مان رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو اس طریقے سے نماز پڑھی ہے آپ وہ تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ رفع ذہن کے بغیر پڑھتے ہیں. تو اس بابا جی ظاہری بات ہے ان پیر صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو اس چیز کا نالج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تو اس چیز کا نالج نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو ہمارے پیر صاحب ضرور جواب دیں گے، اس کا پیر صاحب سے ضرور پوچھنا ہے. اس نے کزن کو بھی کہہ دیا کہ آپ اس سے سوال کرنا، تو وہ جواب دیں گے. تو اس طرح پھر آئے ہیں. اس دن اتوار والے دن علی بھائی سے ملے ہیں، شام کو جلسہ تھا ان کا ہمارے گاؤں واپس گھر میں. تو اس لیے ہم وہاں سے ٹائم سے نکل آئے، کیونکہ وہ کزن کہہ رہا تھا کہ میں نے پیر صاحب کے جلسے میں پہنچنا ہے. تو پھر ہم علی بھائی سے ملاقات کویسچن کے بعد نکل آئے، قرآن کلاس اس کے بعد ہونی تھی تو وہ ہم نے اٹینڈ نہیں کی. تو ہم 2 بجے وہاں سے نکل رہے تھے، رات کو میرے خیال 8-9 بجے پہنچے ہیں گھر. تو یہاں عشاء کے بعد جلسہ تھا پیر صاحب کا. تو راستے میں بات ہو رہی تھی کزن سے، کزن ظاہری بات علی بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کھانا بھی کھایا میرے ساتھ، اور بھی لوگ جتنے آئے ہوئے تھے علی بھائی کی طرف سے سب کو کھانا دیا گیا، چپلی کباب وغیرہ، چائے سموسہ بھی دیا گیا، انہوں نے بھی کھایا.
تو وہ پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کھانا کھلایا پھر یہ کیسے ان کا نظام کیسے چلتا ہے, کون ان کو چندہ دیتا ہے, آپ نے کتنا دیا ہے یا کیا نظام ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کرایہ کی بھی ضرورت ہے تو ہم کرایہ دیتے ہیں, چندہ وغیرہ نہیں لیتے, یہ صرف دین کے لیے یعنی وہ اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں, دین کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ آپ سے چندہ لیتے ہیں, آپ ان کے ہر جو ہے نا ان کی 11ویں پہ وہ میرا کزن جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے دے کے آتے ہیں ان کے ابو دانے وغیرہ بالن وغیرہ. تو یہ چیزیں اس کو میں نے سمجھائیں کہ یہ آپ سے لوٹ رہے ہیں تو آپ بھی کوئی غور و فکر کرو نا. تو وہ جو سوال تھا نا وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ہم جا کے سوال کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پیر صاحب کا نا اس کا جواب نہیں آئے گا نا, آپ کو جواب نہیں دیں گے, آپ دیکھ لینا. کہتا کہ نہیں کیوں نہیں دیں گے, پیر صاحب میرے کلوز ہیں, میں ان کو جو ہے نا وہ اچھا جب ان کا موڈ اچھا ہوگا نا تب ان کو میں سوال دوں گا تاکہ وہ جواب دے دیں. ظاہر وہ موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, ایک ڈرتے تو تھے ظاہر بات دلی جیسے ہم بھی پہلے تھے کہ پیر صاحب سے یار کچھ پوچھ لیں وہ غصہ نہ ہو جائیں, گستاخی کا الزام نہ لگ جائے, ایسے ڈر تو ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ موڈ اچھا ہوگا نا میں تب دوں گا. میں نے بولا نہیں آپ نا آپ جلسہ ہے رات کو آپ نے لازمی دینا ہے نا, یہ میں آپ کو لکھ دوں گا سوال تو آپ نے دینا ہے. میں بھی آپ کہتا ٹھیک ہے پھر ساتھ آنا. میں نے بولا ٹھیک ہے ہم واپس آئے گا. تو جلسے میں گئے ہیں, سوال لکھ کے دیا ہے میں نے ان کو کہ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے, اگر منسوخ ہو گیا ہے تو یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں نہیں پتہ تھی, وہ بھی رفع دین کرتے تھے نا. تو اس طرح میں نے مطلب پہلا لفظ تو مجھے ابھی یاد نہیں لیکن یہ چیز میں نے لکھی کہ وہ بھی کرتے تھے. انہیں تو طالبین صفحہ نمبر 40 میں یہ چیز موجود ہے. تو یہ چیز میں نے ان کو لکھ کر دی ہے. تو انہوں نے اسٹیج پہ ظاہر بات وہ بیٹھے تھے, میری خاص ہیں ان کے. تو جلسے کے بعد ان کو دیا ہے یہ کویشچن, تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ کویشچن جو نے پڑھا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں نا جلسے کے بعد آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تو جلسہ ختم ہوا ہے, پھر وہ جہاں جلسہ تھا جن کے گھر وہاں بیٹھک میں گئے ہیں. تو پیر صاحب ہیں ان کے ساتھ, ذری پیر صاحب کے ساتھ ایک مفتی صاحب ہیں, پیر رفاقت گیلانی ہے شاید. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جواب آپ کو دیں گے. تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ بتائیں اس کا کیا جواب ہے, اگر یا تو منسوخ ہوا ہے یا نہیں ہوا, دونوں میں سے ایک ہی بات ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ منسوخ بھی ہو گیا اور نہیں بھی ہوا. اگر منسوخ ہو گیا تو پوری امت کے لیے ہو گیا نا, صرف فقہ حنفی والوں کے لیے تو نہیں ہوا نا, یہ بات بھی تو ہے. منسوخ ہو گیا ہے تو پھر جو شیخ عبد القادر جیلانی کیوں کرتے تھے, اور آپ کا کلیم ہے کہ ان کو علم غیب ہے. اگر علم غیب ہے تو ان کا علم غیب غلط ہے. پھر انہوں نے علم غیب کے ذریعے یہ چیز دیکھی ہے کہ نبی علیہ السلام رفع دین کرتے تھے, تو ان کا علم غیب پھر یا تو اس چیز پہ آپ انکاری ہو. تو پھر وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ نا دربار پہ آ جانا جمعے والے دن, تو آپ کو اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ دیں گے. تو ان کو مطلب ٹال دیا انہوں نے نا. تو ظاہر بات ان کے دل میں یہ بات تو لگی یار ان کے پاس جواب نہیں آیا. میں نے ان کو پہلے کہا ہوا تھا کہ آپ کے جو ہے نا پیر صاحب کو جواب نہیں آیا. تو اس کے بعد ان کا دل نا تھوڑا سا ان سے پھر گیا نا. تو باقی رہی صحیح کسر ان کے ساتھ بعد میں ہو گئی, جب میں نے ان کو پھر ظاہر بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت زیادہ چندہ دیتے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نارمل بندہ چندہ 6 مہینے سال بعد دیتے, ان کا تو ریگولر بیس پہ جیسے وہ گھر سے سبزی بن کے ساگ ہمارے یہاں پکتا ہے, اگر وہ پیر صاحب کہہ دیں نا میرے لیے ساگ بنا کے بھیجے, ساگ مکھن چیز یہ چیزیں جو ہے نا اس کی امی بنا کے بھیجتی ہے. تو اس لیول تک ہے نا ان کا یہ نظام. تو پھر باقی رہی صحیح کسر ان کی تب نکلی جب ان کے ساتھ پیر صاحب نے ایک دفعہ دھوکہ کیا کہ یہ جب بھی پیر صاحب ان کو بلاتے تھے اپنا فائدہ اٹھاتے تھے اور بھگا دیتے تھے. یہ بولتے تو ظاہر بات سامنے کیسے بولتے, گستاخی ہو جاتی. تو ان کو ایک دفعہ پھر بلایا یہ فیضل حسن قادری صاحب نے کہ ہمارے ساتھ آئیں. خلیفہ ہوتے ہیں ظاہر بات ساتھ جو کھانے والے زیادہ ہیں, ایک خلیفہ ایک سوشل میڈیا چلانے والا ہے, 3-4 لڑکے وہ ان کو ساتھ لے کے نا جلسے میں جاتے تھے. جہاں جلسہ کیا 18 تاریخ جلسہ تھا, جنگ تھا, پھر فیصلہ آباد تھا, 2 دن وہ یہاں رہا رکا رہا ان کو لے کر. تو پھر جب فیصلہ آباد جانے لگے نا تو یہ رستے میں انہوں نے پیٹرول پمپ پہ گاڑی لگائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ پیٹرول ڈلوائیں. اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے جو خلیفہ تھے, تو خلیفہ نے فون کیا پیر صاحب کو کہ یہ شہزاد کہہ رہا ہے پیسے ڈلوائیں. اب ان کا یہ تھا کہ یہ خود ہی ڈلوائے گا. اب ان کے پاس بھی ختم ہو گئے تھے, میرے کزن کے پاس پیسے نہیں تھے ساری بات. تو وہ پیر صاحب نے اپنے خلیفہ کو کہا کہ تم لوگ نا اپنی گاڑی میں بیٹھو, بس میں آ جاؤ, اس کو بولو کہ آپ گھر جاؤ. اب اس کے تو لگی ہے دل پہ کہ یہ کیا دھوکہ کیا ہے. پہلے پیسے بھی نہیں دیے اور اب یہ واپسی کے بھی نہیں دیے. تو اب اس نے پھر پیچھے سے پیسے منگوائے, واپس گھر آیا. اب اس کے ظاہری بات ہے بندے کے دل میں بات تو آ جاتی ہے یار ایک بندے نے دھوکہ کیا ہے, یہ کیسے کر رہا ہے. تو اب پھر جب میرے سے ملا ہے اور اپنی امی سے بھی بحث کر رہا تھا پھر گھر آ کے, ظاہری بات اس کی امی بہت زیادہ ماننے والی ہے اس چیز کو. تو کہ یہ پیروں نے ہمیں آج تک لوٹا ہے, یہ باہر سے میں پیسے بھیجتا رہا ہوں ان کو, اب اس دن مجھے پیٹرول بھی نہیں دیا. یہ سارے لوٹتے ہیں, صرف اللہ ہی کرتا ہے, یہ صرف بیوقوف بناتے ہیں. یہ ہمارے پاس آئے تھے, یہ تو ہم کھانے ظاہری بات ہے یہ 10 طرح کے کھانے بناتے ہیں, ان کو چندہ دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پیٹرول بھی نہیں دیا. تو الحمدللہ اس وجہ سے اس کزن کا بھی دل یعنی نا اس چیز سے ہٹ گیا. وہ اس پیر صاحب کی کوئی بات نہیں مانتے, نہ ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ پیر صاحب کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے, اور نہ ان کے پاس وہ جواب تھا. اور مزے کی بات
کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھ سے یہ جنات والا اثر تھا، تو میں ان پیر صاحب کو میں بھی مانتا تھا، ظاہری بات جب بریلوی تھا تو ان پیر صاحب کے پاس میں دم کے لیے گیا تھا کہ مجھے دم کرو وہاں سلطان بہو دربار پہ، کہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے قطار پہ بٹھایا، لوگ قطار پہ بیٹھے، مجھے بٹھا دیا، وہ ایک ہی دفعہ سب پہ دم کر دیا، مطلب جان چھڑائی نا. تو ان پیر صاحب کے پاس میں جاتا بھی رہا ہوں، سلطان بہو دربار ہے ساتھ یہ بنا رہے ہیں. اور مزے کی بات ان پیر صاحب کا، یہاں جو نا ہمارا ایک قسم کے جیسے کہتے ہیں نا کہ فیملی پیر ہے، تو یہاں کافی میرے رشتہ دار ان کے مرید ہیں. اور یہ کافی ان کو بدنامی کا سامنا تب کرنا پڑا جب یہ یہاں آئے. تو یہاں یہ پیسے نا اگلے سے زبردستی نکلواتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ یار چندہ دے مسجد کے لیے، آپ جتنی آپ کی ہمت آپ دے دیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں، چندہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا جیب میں ہاتھ ڈالیں، جتنے نکل آئے نا وہ مسجد کے لیے دے دیں. اگر نہیں دو گے نا تو ایسا ہوگا کہ آپ واپس جائیں گے، رات ہوتی ہے ساری بات جب محفل ہوتی ہے، تو آپ کو ڈاکو پڑ جائیں گے، وہ پیسے لوٹ جائیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کے لیے دے دیں. تو لوگ بیچارے جتنے ہوتے ہیں، وہ ایک محفل میں تو میں خود موجود تھا، تو وہاں اس نے مطلب صرف 15 منٹ میں کھڑے کیے ہیں. پہلے 5,000 والے کھڑے ہوں، پہلے بلکہ نہیں، پہلے جس کے گھر محفل تھی انہوں نے 30,000 دیا، پھر کہا 5,000 والے کھڑے ہیں. جو 5,000 دیتا تھا ان کو کہتا کہ چلو آؤ، وہ پاس مسافہ کرتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے. تو جو پھر کہتا کہ 1,000 والے کھڑے ہوں، جب جو 1,000 والے ہوں تو ان کو کہتا کہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ آئیں. ان کو یعنی مسافہ نہیں کرتا تھا، اور ہاتھ جو چومتے ہیں جا کے وہ نہیں. تو اس لیول تک ہے. اب جہاں پہ وہ مشہور ہو گیا کہ پیسے لینے والا پیر نا، اکثر لوگ ظاہری بات لوگ بعد میں سوچتے ہیں، جذباتی ہو کے وہاں دے دیتے ہیں کئی دفعہ، لیکن یہاں کافی اس طرح مشہور ہے کہ پیسے لینے والا ہے پیر صاحب ہیں. اس میں لیول تو تک حیران ہوں یار، اتنا کوئی کیسے مطلب بٹ کیسے ہو سکتی ہے یہ عوام اتنی کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یار یہ اتنا غلط کام کر رہے ہیں. 5,000 روپے والوں کو مسافہ دے رہے ہیں. آپ کے بھی ہاتھ میں وہ میرے لگتا ہے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کا سلام ہو گیا. جی 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 جی. اور مجھے کافی برا لگا تھا تب یہاں، اس سے زیادہ برا تب لگا کہ جب پیسوں کی بیس پہ وہ کر رہے ہیں، کہ جو 5,000 دے گا وہ سلام مسافہ کر سکے گا، جو 1,000 دے رہا ہے یا 500 دے رہا ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو یہ تو ان کا حال ہے. اور ان پیر صاحب کے پاس D8 ہے، لیٹسٹ ماڈل، تب 2020 تھا میرے گھر میں، تو لیٹسٹ ماڈل ہے. اور ان کے مرید ہی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں لیتے، چندے سے نہیں لی، بلکہ ایک مرید ہیں جو ہر سال مجھے دیتے ہیں نا، یہ گفٹ دیتے ہیں. تو یہ خود تو B8 میں ظاہری بات گھوم رہے ہیں. اور جب وہ سوتے ہیں، اب یہ تو نبی الاسلام تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ جو اپنے جو نا صحابہ کو چھوڑ دیں باہر اور خود بستر لگا کے نرم گدے پہ سوئیں. وہ ان کے لیے اسپیشل ہوا، جب ہم گئے تھے بیڈ لگا ہوا تھا اور کوئی ملنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا، اسپیشل پروٹوکول تھا، اسپیشل کھانا تھا، اسپیشل واش روم تھا، ہر چیز اسپیشل ہوتی ہے ان کے لیے. تو اس کے بعد بھی ان کا غرور اور تکبر جو ہے نا وہ آسمانوں پہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عفان بھائی، کوئی مطلب پریشانی اس دعوت کے بعد آپ کو فیس کرنی پڑی ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ دور حاضر میں بھی جتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں آج کل، جن کی سٹوریز ہم سنتے ہیں، شاہد اینڈ بلال جی چینل پہ ہی یا ہمارے چینل پہ ہی یا جی سامہ بھائی کے کسی کے بھی چینل پہ، تو ان لوگوں کو جی بہت مشکلات پیش آتی ہیں یہ جب سے مطلب دعوت حق کو قبول کرنے کے بعد. آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے؟ جی. ظاہری بات ہے، بریلوی خاندان تھا، مسئلہ تو ہونا تھا. خاص طور پہ رفع دین سے تو ہونا ہی تھا. تو رفع دین کا یہ سین ہے کہ جب میں نے رفع دین سٹارٹ کیا تو ہماری جو نا گاؤں چھوٹا ہے ہمارا، تو وہاں ایک ہی مسجد ہے بریلوی کی، اہل حدیث کے 2 گھر ہیں. تو وہاں کے 4-5 آدمی ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی یعنی آپ دیکھ لیں کہ ڈر سے رفع دین نہیں کرتے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہیں، آپ یہ اندازہ کریں. اچھا. تو ہمیں پتا تھا کہ یہ اہل حدیث ہیں، وہ رفع دین نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا کہ یہ نکال دیں گے مسجد سے. تو پھر میں نے جو نا وہ وہاں رفع دین جب پہلی دفعہ سٹارٹ کیا، کامتے مجھے پتا تھا کہ نظریں اٹھیں گی. تو رفع دین سٹارٹ کیا جمعے پہ، یعنی ساری بات میں نے کیا تھا فرسٹ ٹائم. تو وہاں ایک نا خطیب آتا ہے دور سے خطبہ دینے کے لیے نا، تو وہ میرے ماموں کا جو نا دوست بھی ہے. تو جمعے کے بعد وہ نا جب جا رہے تھے ماموں کے گھر رکنا تھا، وہ 11ویں کا ختم تھا نا، ختم دے کے انہوں نے جانا تھا. تو وہ نا میرے ساتھ چلے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے بولا میں رفع دین کر رہا تھا. کہ کیوں کر رہے تھے؟ میں نے بولا یہ بخاری مسلم میں ہے، حدیث ہیں متواتر کے ساتھ، کہ نہیں یہ آپ نے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو، آپ غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں. ماموں بھی ان کے ساتھ مل کے. میں نے بولا آپ کے یہ رفع دین تو بخاری مسلم میں ہے. نہیں یہ ہمارے بزرگ غلط تھے، یہ ائمہ غلط ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں جو انہوں نے کیا ہے.
तो वही बात मैंने पक्की इनके लिए रखी हुई थी, बरेलवियों के लिए खास तौर पे। वो मेरे जो मामू है ना गांव में, तो उनके गारी वगोनी तो तालबीन पड़ी हुई थी ना ऑलरेडी, तो मुझे उसका पता था कि बरेलवियों को यानी हदीस, जारी बात वो हदीस से असल में इनकार, आम बंदा हदीस से इनकार नहीं कर रहा होता जब हम उनको रफ़ा दैन की हदीसें बताती हैं, उनको उसकी, जैसे मैंने आपको बताया ना, हुज्जत का ही नहीं पता होता। आम बंदे को बताओगे कि हदीस में जो लिखा हुआ है, उसको पता ही नहीं होगा हदीस क्या है या उसकी हुज्जत क्या है। अगर मैं उसको ना मानूंगा तो मेरे मुझ पे क्या असर होगा, उसको उस चीज़ का नहीं आइडिया। सही बात तो है। उसको जारी बात है फिर पक्की से जवाब देना पड़ता है। मैंने बोला फिर ठीक है, आपकी ये पढ़ी है गुनीत तालबीन, इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इस तरह नमाज पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो वो मुझे उसका सफा नंबर भी याद था 40, वो पढ़ी भी हुई थी मैं, क्योंकि मामू के साथ बहस करता रहता था, मामू को मैंने दिखाया हुआ, वो सच में लिखा हुआ था। फिर वो बस कुछ नहीं, खामोश हो गए कि आप गलत साइड पे जा रहे हैं। तो इस तरह उनके साथ हुआ है। इसके अलावा हमारे घर एक कारी साहब आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए ना, तो मैंने उनसे कभी इस तरह की बहस नहीं की कि आप ऐसे हैं या ऐसे हैं। तो एक दिन ना मेरे वाले साहब ने उनसे जिक्र कर दिया कि ये ना इंजीनियर साहब को सुनता है, कोई जेहलम के हैं। तो उनको पड़ गई, उनको पता था वो असल में था वो खादम रिजवी साहब का और अशरफ जलाली साहब का यानी पैरोकार समझ लें, उनका मरीद। अच्छा। तो उन्होंने डायरेक्ट उनको कहा कि वो तो कादियानी है, काफिर है, उनको क्यों सुनता है, ये आपका बेटा भी काफिर कादियानी हो गया। तो अब्बू ने ना मुझे हंसते हुए मुझे बुलाया, कहाँ है अफान, कहाँ है, इधर आओ। तो कारी साहब बुला रहे हैं। मैंने बोला जी आके आप किसको सुनते हैं? मैंने बोला इंजीनियर साहब को सुना है, उनसे हमें सीखने को मिला है, वो ऑथेंटिक बात करते हैं, हदीस से करते हैं। नहीं वो कादियानी है। मैंने बोला किस वजह से कादियानी है? वो हमारे उलमा कहते हैं। मैंने बोला कौन सा आलिम कहता है? कहता है अशरफ जलाली ने उनका जवाब दिया है, वो कादियानी है, वो छुपा हुआ कादियानी है, वो उनसे बाहर से फंडिंग होती है ये वो। मैंने बोला आपने इल्ज़ाम लगाया तो आप इसको प्रूफ देना, इसका कादियानी सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। नहीं बस मेरे लिए सिर्फ वही हुज्जत काफ़ी है कि अशरफ जलाली ये कहता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आपके लिए हुज्जत काफ़ी है तो उसको छोड़ दो, आप इंजीनियर साहब को छोड़ दो, वैसे आप बात कर लो ना आपने जिस टॉपिक पे करनी है। वो कहता है कि साहबा के खिलाफ भौंकता है वो, उनको गालियाँ देता है नौज़ुबिल्लाह, हज़रत मुआविया के रिलेटेड कह रहा था। तो मैंने बोला आप मुझसे वैसे डायरेक्टली बात कर लेना, इंजीनियर साहब को साइड पे कर लें, आपका इख्तलाफ जो भी कहें, मैं उसको क्या कहूँ आपको, आपकी अकल अब मारी गई है। तो वो हज़रत मुआविया पे बोलना स्टार्ट हो गया कि ये शिया के मौक़िफ़ को उसको ना मजबूती दे रहा है, हज़रत मुआविया के खिलाफ बोल रहा है। मैंने बोला एक मिनट बात सुने कि आप दिखाएं मुझे कौन सी वीडियो है जिसमें उन्होंने नौज़ुबिल्लाह मुआविया को गाली दी हो या कोई ऐसा बुरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। तो वो नहीं था। मैंने बोला अच्छा एक बात सुने कि जो अहदीस जो हमारी बुखारी मुस्लिम या हमारी अहले सुन्नत की कुतब में अहदीस मौजूद हैं, अब कहता है कि इसके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए, खामोश रहना चाहिए, मुशाजरात साहबा डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है नहीं डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन जब एक बंदा या एक शिया हज़रत मुआविया को मुनाफिक कह रहा है, काफिर कह रहा है डायरेक्टली, और उनके बारे में यानी ये गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो उसका जवाब हम कैसे दें? वो कह रहा है कि आपकी कुतब में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारी कुतब में नहीं लिखा हुआ, या उस कुतब का इनकार कर देंगे कि हमारी ये कुतब ही नहीं है अहले सुन्नत की। जाहिर बात बुखारी मुस्लिम से इनकार करेंगे ना अगर उसमें जो हदीस हैं। तो या तो ये हम कहेंगे यार जो आप मुनाफिक काफिर कह रहे हैं ये बिल्कुल बात गलत है आपकी, लेकिन ये बात ठीक है जो बुखारी मुस्लिम लिखा हुआ है कि जो उनकी दौरे मलूकियत में होता रहा है, इतनी बात ठीक है। अहले सुन्नत तो वही होगा ना जो है अपनी कुतब में कम से कम वो बात तो माने जो अपनी किताबों में लिखी हुई है। तो जब मैंने उसको ऐसे दलील के साथ बात की तो वो फिर आएँ बाएँ शाएँ स्टार्ट कर दी इसी तरह। फिर उसने जाके हमारे जो जामे मस्जिद है अड्डे की, वहाँ अब्दुल हक साहब हैं, वो भी बरेलवी हैं, तो वो भी यानी अबू के एक किस्म के दोस्त समझ लें, जानने वाले हैं। तो अबू वहाँ गया तो उन्होंने पकड़ लिया कि आपका बच्चा जो ना ख़राब हो रहा है, ये काफिर हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अबू आके मुझे, मैंने बोला कि ठीक है उनको कहने थे, ये तो एक दूसरे के नज़दीक अगर ये ऐसे काफिर समझना है तो तारिक जमील आप सुनते हैं, अबू सबको इस तरह के मीठे मीठे सुनते थे, तो वो उनके नज़दीक तो वो भी काफिर हैं। ऐसे काफिर कहने से कुछ नहीं होता, आप दलील के साथ बात करें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर अबू को मैं ऐसे ऐसे समझाना तो तकरीर सुनानी, तो फिर इस वजह से अबू जो ना वो थोड़ी बहुत अबू को तसल्ली होनी, फिर अबू चुप कर जाना। लेकिन जब फिर अबू के वो दोस्त हैं मदनी जो सारी मुन्ने हैं ना, तो वो कह देते हैं कि जारी बात है वो खिलाफ भड़का देते हैं ना। वास्ता साहब अबू को भी समझ आ गई कि ये एक दूसरे, आप जब यूट्यूब पे अली भाई को और बाकी उलमा को सुना है अली भाई अबू ने भी, तो फिर उनको समझ आई कि ये तो एक दूसरे को कहते हैं, क्योंकि वो है ना कारी यासीन बलोच हैं और इस तरह के ना जो अहले हदीस उलमा है अबू उनको सुनते हैं ना, तो वो भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं ना, तो आइडिया हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अबू का जो ना वो काफ़ी हद तक ज़हन मुतमिन हो चुका है कि ये इस तरह लड़ते हैं मौलवी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अफान भाई ये बताएं कि ये जितने भी फिरके हैं और फिरकों के अंदर भी छोटी छोटी फिरकियां बन चुकी हैं,
ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام, ان لوگوں کے لیے کوئی میسج جس کی وجہ سے یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں واپس آ جائیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر کریں, نہ کہ کوئی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. ان کے لیے یہی پیغام ہے یار. یہ دیکھیں, جب آپ ایک رول سب کے لیے نہیں رکھیں نا, ہم مسلمان نظری بات, وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا. تو جب آپ کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر رہے ہیں یا گستاخ صحابہ کر رہے ہیں, تو ایک رول رکھیں کہ اگر یہ میرا بھائی کرے گا نا یہ کام, میرا باپ بھی کرے گا, تو وہ بھی گستاخ رسول ہی ہوگا. پھر میں اپنے باپ ہونے کی وجہ سے یا اپنے مسلک کے مولوی ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ نہیں دوں گا. تو جب آپ ایک بریلوی ہوتے ہوئے یہ رول رکھیں گے کہ جب آپ کا اپنا بزرگ یا آپ اپنا مولوی آپ کا جو ہے نا وہ گستاخی کر رہا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ معرفت کی باتیں, اور دوسرا جب کر رہا ہے اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے اتنی سچائی تو بندے کے اندر ہونی چاہیے نا کہ رول ایک سب پہ رکھے نا. تو جب یہ اس طرح سوچیں گے ہی نہیں, اس طرح کریں گے نہیں, ایک رول رکھیں گے نہیں, اپنے گروہوں کو بجاتے رہیں گے, تو کس طرح دعوت قبول کریں گے؟ میرے خیال میں یہ فرقہ واریت صرف اسی عام بندے پہ ہی یعنی ختم ہو سکتی ہے. جیسے عام عوام ہے نا, مولوی تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو حجت تمام کی ہوئی ہے, انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں. جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں یہ جو لائیو اسٹریم کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیا نام ہے, مبشر قادری جیسے, ان کو اصلاح کی ضرورت ہے. یہ ظاہری بات اپنے آپ کو ایک عالم سمجھ کے بیٹھے ہوں گے, بے شک غلط بھی ہیں, یہ قبول نہیں کرتے, لیکن عام عوام جو ہے نا وہ ظاہری بات دعوت قبول کرے گی. لیکن ان کو پہلے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یار یہ ایک رول ہے کہ اگر آپ نے گستاخی کسی کی بھی نظر آنی ہے تو پھر ایک ہی رول سب پہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے آباء و اجداد اگر گستاخی کر رہے ہیں تو اس کو آپ گستاخی نہ کہیں, دوسرے کو گستاخی کہیں. تو یہ ایک رول رکھ کے ایک نیوٹرل ہو کے آپ تحقیق کریں اور قرآن پہ جمع ہوں, جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو عام بندے پہ میرے خیال میں, جیسے بھی ابھی میرے پاس بھی سوالات یعنی واٹس ایپ ہے نا, تو آتے ہیں عام بندہ, ظاہری بات ہے جیسے ہم پہلے تھے, مجھ پہ بھی ظاہری بات ہے حدیث یا قرآن اس طرح کی جو ڈائریکٹلی بات کرتا تھا وہ اثر ہی نہیں کرتی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اس کی حجت کا نہیں پتا تھا نا. تو عام بندے کو ہمیں یہ بات سمجھانے کی پہلے ضرورت ہے کہ دیکھو قرآن کی بات ہم پہ ماننا فرض ہے, قرآن کی اگر کسی آیت کا ہم انکار کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. اسی طرح صحیح حدیث اگر نبی علیہ السلام کی ہے تو ہم پہ ماننا فرض ہے. تو جب اس کا یہ ذہن اس چیز کو قبول کر لے گا نا کہ یہ یار قرآن کو اگر میں نہیں مانوں گا تو کافر ہو جاؤں گا, اس چیز کی حجت اس پہ تمام پہلے کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد اس کو رفع ذہن یا توحید یا جو بھی چیزیں ہیں ساری جو صحیح نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں, تو پھر وہ قبول اس چیز کو کرے گا. لیکن ہم عام جو بندہ ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح حدیث یا اس کی کیا وقت ہے, کیا حجت ہے. اچھا, بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ بات کی ہے عفان بھائی. عفان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا اپنا فرقہ تھا, مطلب آپ کے جو لوگ, آپ کی جی فیملی ممبرس, آپ کے ریلیٹیوز جیسے جی ماموں ہیں یا والد ہیں, جی اور اس طرح بھی اور بھی جتنے بھی لوگ آپ کے اپنے فرقے میں ابھی تک دھسے ہوئے ہیں, ابھی تک ادھر سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے جی بات جی کرنے جاتے ہیں, بحث مباحثہ ہوتا ہے اور مسئلے خراب ہوتے ہیں, تو وہ بات جی سنتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے آپ کوئی میسج ان کو پہنچانا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو جو میرے زون میں نا جو لوگ ہوئے ہیں کنورٹ, اس میں میرے دوست سب سے زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے انہیں ڈائریکٹلی جا کے یہ کہا کہ آپ ایسا کرنا سٹارٹ کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرا یعنی عمل دیکھا ہے پہلے. جیسے میرے دوست ہیں نا, پہلے آپ یہ سوچیں کہ بریلوی تو کنورٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اہل حدیث جو ہے نا وہ مشکل سے کنورٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے ہی وہ ایک قسم کے اسٹرانگ قسم کے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو میرے کافی دوست جو ہے نا اہل حدیث تھے پہلے, تو ان سے میں پہلے میلاد پہ یا اس چیز پہ ظاہری بات ڈیبیٹ ایک قسم کی کیا کرتا تھا نا. تو ابھی جو ہے نا جب علی بھائی کی ویڈیوز آئی ہیں تو میرے نام سے چینل ہے, تو اس وجہ سے لوگ یعنی وہ جانتے بھی ہیں. تو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, اور میں جب ان کے پاس جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا یا کوئی ڈیبیٹ ہوتی تھی, بات ہوتی تھی, میں ان کو حضرت معاویہ کے ریلیٹڈ اکثر زیادہ اہل حدیثوں سے ہوتی تھی نا. تو جب انہوں نے میرے چینل پہ ویڈیوز دیکھی ہیں یا مجھ سے بات کی ہے ڈائریکٹلی, تو انہوں نے میرے یعنی اس عمل سے یعنی خود کو چینج کیا ہے. یعنی اہل حدیث جو ہے نا وہ اہل حدیث تھے پہلے, لیکن اب وہ مسلم علمی کتابی ہو چکے ہیں. وہ صرف حضرت معاویہ کے ریلیٹڈ جو انہوں نے تھا نا مجھ سے آ کے پرسنل میں ڈسکس کیا ہے, میرے دوست ہیں جو ہے سعودیہ میں رہتے ہیں نا,
تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا, میں نے اس کو ان کو باقاعدہ حوالے دیے ہیں, یہ دیکھو آپ کے اس عالم نے یہ جھوٹ بولا ہے حضرت معاویہ کے ریلیٹڈ. اور جہاں ایک آئے بھی تھے نا, ان کا مدرسہ ہے ادھر گاؤں میں, یہاں آیا تھا اہل حدیث کا عالم, تو وہ علی بھائی کے خلاف بول رہا تھا اور مولانا اسحاق کے خلاف بول رہا تھا کہ یہ صحابہ کے خلاف بونکتے ہیں, یہ ہے وہ. تو وہ اس کے بعد مجھے ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے, تو اس نے میں نے ان کو حدیث دکھائی باقاعدہ کہ یہ دیکھیں معاویہ نے یہ کچھ کیا ہے, اتنا تو ہم پہ ماننا فرض ہے نا, یہ بخاری مسلم میں ہے. تو جب ان کو میں نے ریفرنس دکھایا تو الحمدللہ وہ جو ہے نا مسلم علمی کتابی ہو چکے ہیں. رفع ذہن تو پہلے ہی وہ کرتے تھے, ظاہری بات ہے ان کا ریلیٹڈ جو یہ جی جدید جی کے جی ریلیٹڈ تھا وہ ان کا وہ چینج ہو چکا ہے. تو اسی طرح میرے کزن ہیں جو دو ہیں ساتھ, ایک تو ساتھ ہی رہتا تھا, وہ بھی, اس کو بھی میں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ یار آپ ایسا کرنا سٹارٹ کر دیں. اس نے جب مجھے دیکھا ہے رفع ذہن کرتے ہوئے, یار یہ کیوں کر رہے ہو, تو اس کو میں نے ایک پیار سے سمجھایا, یار میں اس لیے کر رہا ہوں, تو یہ حدیث ہیں یہ بتائی ہیں, تو انہوں نے بھی کرنا سٹارٹ کر دی ہے. اسی طرح جو نا میں نے یہ دیکھا ہے, یہ ینگ جو ہے نا وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. ابھی میرے ماموں ہیں سکے, تو ان سے کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ پیروں کے ماننے والے کافی زیادہ. تو یہاں آگے نا جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کرامتیں سناتے تھے مجھے اچھا کہ ہمارے بزرگ نے ایسے کر دیا, یہ جہاز گرایا, یہ انہوں نے نا آپ کے نزدیک ہے, بلکہ وہ رجوال جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا نا, صوفی برکت علی, یہ وہ ہمارے پاس ہی ہے جی. ہاں وہی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے جو ہے نا ہتھیارے گرائے ہیں پکڑ کے, ایسے اچھا غائب کر دیے نگاہ مار ہم کے. نے تو کبھی بھی نہیں سنا, ہاں یہاں پہ ان کے, ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. ہاں وہ ان کے مرید ہیں, وہ ادھر آ کے مجھے سناتے ہو. اس کے علاوہ ایک اور کرامت سناتے تھے کہ وہ نا ایک نوجوان جو نا گم ہو گیا تھا, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سناتے تھے. تو یہ ہمارے پیر صاحب کے پاس وہ ان کے گھر والے آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا گم ہو گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو پیر صاحب اندر حجرے میں گئے ہیں, تو حجرے میں جا کے وہ ہے انہوں نے نا اس کو ایسے ادھر سے بازو سے پکڑ کے نا باہر لے کر آ گئے, اور ان کی نا شیو کروا رہا تھا, وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا, اس کے آدھے وہ صابن لگا ہوا تھا شیو میں, ایسے ہی نا ایسے ہی باہر آ گیا. تو اس طرح کی کرامتیں سناتے تھے نا آگے. تو ابھی جب میں چینج ہوا ہوں مطلب, تو میں نے ان کو کہا کہ ماموں یہ سارا کچھ جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کرامتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نیٹ کے پیچھے, ظاہری بات وہ ہے نا اولڈ ایج, آپ نیٹ کے پیچھے چل پڑے ہیں, آپ کا دماغ خراب ہو گیا, آپ وہابی ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے اولڈ جو لوگوں کو نا وہ آہستہ آہستہ ہی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, وہ اتنی جلدی ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو آہستہ آہستہ ہی آئے گی بات, آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں. یا قدم جو ہے نا جیسے پڑھا لکھا بندہ نا, ان کو آپ فیکٹ کے اوپر بات کریں نا, دلیل کے ساتھ بات کریں, تھیٹنگ بات کریں, وہ سمجھ جاتا ہے. جیسے میرے آن لائن فیلڈ کے اب ایسے لوگ ہیں میرے دوست, میں آپ کو بتاؤں جو آن لائن فیلڈ, صرف آن لائن لوگ میں ان کو جانتا ہوں, صرف فیس بک فرینڈ ہیں. تو وہ میں علی بھائی کی ویڈیو اپنے فیس بک وال پہ شیئر کرتا تھا, تو نیچے آ کے نا وہ مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تھے, یعنی کہہ رہے تھے پلمبر کبھی کچھ بول رہے ہوتے تھے نا. تو میں اگنور کرتا تھا, میں نے بولا یار جو بھی بولیں آپ, میں کیا کہہ سکتا ہوں, تو آپ کی یہ تربیت ہے. تو وہ تھے الیاس قادری صاحب کے, یعنی مدنی تھے منع. تو اچھا وہ نا 1-1.5 سال پہلے مجھ سے ڈیبیٹ کرتے تھے کہ یہ گمراہ ہے, یہ ایسے ایسے. تو جب میں ویڈیو شیئر کرتا تھا نا, انہوں نے خود دیکھی, ظاہری بات ہے سنی ہوگی, جب سچی بات بندہ سنتا ہے ایک دفعہ دل کو تو لگتی ہے, ظاہری بات بندہ قبول تو آستہ سے کرتا ہے نا, جیسے میں نے بتایا. تو انہوں نے ویڈیو خود سننا سٹارٹ کی میری بال سے, یعنی میں شیئر کرتا تھا, تو کہیں اور سے بھی سنی ہوں گی ظاہری بات. اب وہی بندہ, 2 سے 3 لڑکے ہیں لاڑ کھانا کے, اب وہی جو نا وہ چینج ہوئے ہیں, انہوں نے رفع ذہن بھی سٹارٹ کیا ہے, توحید کے ریلیٹڈ اپنا عقیدہ ٹھیک کیا ہے. اب وہی بندے دوبارہ مجھے ابھی میرے ساتھ رہتے ہیں, وہ ریفرنس مانگ رہے ہوتے ہیں, میں دے رہا ہوتا نا, انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے اپنے عالم مسجد میں جا کے نا, رفع ذہن کے ٹاپک پہ, یہ پیروں سے مانگنے مدد, اس پہ ٹاپک پہ میں نے ان کو نا وہ ریفرنس لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اب وہی بندے جا کے انہی بریلوی لوگوں سے مناظرے کر رہے ہیں جو پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو نا وہ گمراہ ہو گئے. تو بات جو ہے نا وہ آستہ آستہ بات ڈلیور ہوتی ہے, یکدم بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا. باقی جو اولڈ ایج لوگ ہیں نا, ان کو تو کافی عرصہ لگ جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا علی بھائی کے بڈھے جو ہے نا وہ چڑیاں ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ اوکھیاں مانتی ہیں. بہت مشکل ہے بنانا ان کو, ایسا ہی ہے, جی بالکل صحیح بات ہے. جی جی تو جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ نے بڑا ٹھیک. زبردست پیغام دیا ہے. اور میں بھی اینڈ پہ جاتے جاتے ایک لوگوں کو پیغام جی دے دوں کہ سر, مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور باپ ہے. خدا. جزاک اللہ خیر عفان بھائی, جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. اینڈ پہ جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ایک میسج دوں گا کہ میں نے ابھی اپنی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو بھی لوگ ویڈیو وغیرہ مطلب چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرویو کیا جائے, یا ان کی جو سٹوری ہے وہ لوگ سنیں, تو آپ سب لوگ میری ایک ویڈیو دیکھیں. یہ جو ادھر یہ ویڈیو
جو اس کا تھمبنیل آ رہا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں جا کے, اور اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. میں نے بہت امپورٹنٹ جس میں نے اس میں بتایا ہے لوگوں کو کہ کس طریقے سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے سے, جس طریقے میں اس ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بھیج سکتے ہیں, اور ایچ ڈی رزلٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. اگر آپ ہمیں ایچ ڈی میں بھیجیں گے جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ ایچ ڈی ہی اپلوڈ ہوگی. تو جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا